السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ میں آج لایا ہوں مطلب ایک ہی گیم پلے لایا ہوں، لیکن یہ والا جو سبھی آپ گیم پلے دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ شروع میں میں روزو اترا تھا، وہاں پر ذرا ہاٹ ڈراپ تھوڑا سا اس طرح کا ہو گیا تھا، بس نہیں بتا تھا، بس آپ خود ہی دیکھ لینا۔ تو یہ میں پینک ہو گیا تھا، آپ کو شاید اتنا زیادہ وہ نہ لگے کہ بھئی یہ بڑا پینک وغیرہ تھا، ذرا مشکل میں تھا۔ ابھی دراصل یہاں پر ہم 2 اسکواڈ اترے تھے، باقی کوئی سولو وغیرہ تھا کہ ڈیو بھی اترے تھے۔ یہ ہماری روزو کی ہل سائڈ پہ بھی ایک اسکواڈ اترا تھا، میں ادھر اترا، بندے ساتھ والے گھر میں بھی اتر آئے تھے۔ وہاں پر مجھے گن مل گئی UMP، ادھر سے میں نے پہلے اس کو نوک کیا۔ اب دراصل یہاں پر اور بندے اتر آئیں گے اس ہی جگہ پر، اور میں ذرا تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ کہاں پر ماروں، کس کو ماروں، یہ وہ۔ تو یہاں دیکھیں، اس کو مارتے میں نے وہاں منہ کر لیا، میں سمجھا وہ والا بندہ باہر آ گیا۔ میری طرح ہینڈ فری کا بھی ایشو ہے، تو اس کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ اب یہاں سے یہ بندہ تھا، اس کو نوک کیا اپنے بھائی کو، پھر یہاں پر کسی نے نیٹ پھینکا تھا، پھر میں سائڈ پر ہو گیا، میں سمجھا یہ نیگڈ ہوگا، لیکن یہ ایک وہ ہوتا ہے اسٹن نیٹ۔ ابھی مجھے نظر نہیں آیا، میں ہواؤں میں دیکھو فائر مارتا رہا، اور ہمارے اس جواد بھائی کو بھی ہم نے نوک کر دیا۔ پھر لیفٹ سے بندہ نظر آیا، میں لیفٹ سائڈ پر گیا، اب اس کی یہ دیکھنا ہیلتھ کھائے گا، ایک ہی دم بھائی صاحب، یہ تو ہیلتھ کھا گیا۔ میرے پاس نہ کوئی میڈ کٹ یا 5 بینڈیج ہے، میں اسی کے سہارے یہاں پر گزارا کروں گا۔ یہاں پر یہ اسکواڈ وائپ ہو جائے گا، لیکن یہ پتہ ہی نہیں چلے گا اسکواڈ وائپ ہوا کب میں۔ یہاں پر یہ بندہ اس کو دیوار کے ساتھ ریوائیو دے رہا ہوگا، اپنے اس بھائی کو بھی نوک کیا۔ میرے پاس ٹوٹل 12 گولیاں رہ گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں اپنی 12 گولیاں نہ ضائع کروں۔ ایک بندہ تھا چھت پر، اب کبھی کہ وہ میری بینڈیج کی آواز سنا یا نیچے جمپ کر گیا تو میرے تو نکل پڑے۔ ابھی دوسرا بندہ اوپر گیا تھا، وہ ذہن میں نہیں، وہ پتہ نہیں آٹومیٹک کل ہو جائے گا کیا سین ہے۔ یہاں پر اس کو بھی فنش کیا۔ ابھی جیسا دیکھیں آوازیں آ رہی ہے فائر وغیرہ کی، پر کر کچھ نہیں سکتے۔ پھر میں نے کہا چلو بینڈیج لگاتے ہیں، جتنی ہیلتھ ہوتی ہے دیکھتے ہیں۔ اب میں چاہ رہا تھا یہ جو سے بیرل والے ہیں اس کو ماروں اور کسی طرح اس کی بیرل لے لوں تاکہ کوئی ایمو وغیرہ تو آ جائے۔ پھر منی 14 کی بھی مجھے آواز آ رہی تھی، اور اوپر بندہ بھائی جان میں تو تھا فل پینک۔ اب ادھر یہ بوٹ آیا تھا، شکر ہے یہ بوٹ تو نہیں تو میں تو نکل پڑی تھی، میری یہاں سے فلن سے اٹھائی اور یہ مارا ہے۔ یہ تھا پری فائر، جو پہلے میں نے دروازے میں کیا تھا اس کو پری فائر۔ یہ جواد بھائی پھر آ گیا، ہم نے اس کو پھر لٹکا دیا، اس بار تو فنش ہی کیا ہے۔ چل تیری ایسی جگہ پھر ہمیں UMP کی گولیاں ملی تو ہم تو تب جا کے تھوڑا آسرا ہوا۔ پھر میں فوراً سے گیا چھت پر، میں نے کہا بھائی اب سیدھا چھت پر چلتے ہیں۔ چھت پر گیا، مجھے رائٹ سے بھی آواز ہے، لیفٹ سے بھی آواز ہے، میں سوچوں کہ ماروں کس کو۔ اب یہ میرے ہینڈ فری کا کتنا ایشو، وہ بتا رہا تھا کہ نیچے ہے، لیکن یہ اوپر آ گیا۔ تو شکر ہے، پتہ نہیں یہ نوبڑے ہیں کیا ہے، میرے سے بھی زیادہ نوبڑے، میں کون تھا پرو۔ اب یہ M4 یہ پورا ایک کلین تھا، یہ M4 والے نا کلین تھا، اسکواڈ آیا ہوا تھا یہ۔ اب اس کا دوسرا بندہ اس کو یہاں ریوائیو دے گا، اور شکر ہے یہ لوگ گئے یہاں سے۔ ہمارے ساتھ کل ہم نے 1v7 کر لیا کسی بھی طرح، بہت بھائی میں ڈر گیا تھا۔ اب میں سمجھا اس میں یہاں پر بندے ختم ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے یہاں سے آئے گا بوٹ فائر، یہ بوٹ فائر آیا، میں ادھر گیا، مجھے پتہ تھا اب بوٹ فائر آپ بھی کہہ سکتے ہیں، دور سے آ رہا ہے تو یعنی کہ ہم ایزیلی تھوڑا سا آگے جا سکتے ہیں، جس کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہوگا آگے جانے میں، اتنے میں ہم پوزیشن وغیرہ لے سکتے ہیں۔ اب یہ میں درخت کے پاس آیا ہوں، اب دیکھنا یہاں پر کتنا بڑا کیمپر ملے گا۔ یہاں میں آرام سے گھومتا آیا ہوں، ہیلتھ کر رہا ہوں، اور یہ دیکھیں رائٹ سے مجھے گن گلیچ ہوئی ہے، لیکن میں نے کہا پتہ نہیں کچھ ہو رہا، اس نے ایک کم چلائی، میں تو ڈر گیا۔ اتنے میں بھائی جان ہم اپنے حالات سنبھالتے، اپنا ذہن وغیرہ سنبھالتے، اتنے میں بھائی جان ہمیں فنش کر کے، اور ان کو ایک گولی بھی ہماری کنیکٹ نہیں ہوئی تھی۔ باقی اس کا اسکواڈ آ رہا تھا آگے سے، یہ دیکھیں کیسے بھاگتے ارے نوبڑو۔ چلو جو بھی ہو، پھر ہم نے لگایا نیا میچ، ہم نے کہا چلو کچھ رینڈمز کے ساتھ بھی کھیل لیتے ہیں، پر ان سے بات نہیں کرتا۔ اب آپ کو شاید پتہ ہو کہ آئی فون کا تھوڑا مسئلہ، پتہ نہیں کیوں دوسروں کا بھی ہوتا ہے یا نہیں، لیکن میرا ہو رہا ہے۔ یہاں سے میں اگر اپنا مائک کھولتا ہوں نا تو ساری آڈیو گلیچ ہو جاتی ہے گیم کی، تو اس چیز پہ بڑا غصہ تھا۔ ہمارے نمبر 2 بھائی آئے، انہوں نے ملٹری بیس پر مارک کیا، اور پھر بعد میں یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، اور ڈسکنیکٹ ایسے ہوئے کہ جب بالکل ملٹری بیس کے پاس پلین آئے گا تب بھائی جان آن ہو کے جمپ کر جائیں گے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ہم ملٹری بیس نہ جائیں، ہم جائیں گے پوچنگ کی۔ ہمارے سب کا ارادہ بنا ہوا تھا نمبر 3 کا نمبر 4 کا کہ بھائی چلو پوچنگ ہی چلیں گے۔ میں نے نمبر 3 کا فالو کر لیا، اور ہم نے جمپ کر دی پوچنگ کی طرف۔ ادھر ہمارے رائٹ سائڈ پر ایک اسکواڈ ہوگا، بلکہ یہ دیکھیں یہ اسکواڈ یہ بالکل ہمارے پاس ہی اتر جائے گا، اور آئی تھنک کچھ اور بندے بھی اتریں گے۔
پھر ہمارا پیراشوٹ کھلتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو ہمارے سر پہ ہی اتر رہے ہیں. وہ دیکھیں اب یہ ظاہری بات ہے رائٹ سائڈ پر ہی اتریں گے. میں نے اور فالو کیا اور میں نے کہا بھائی میں تو اپنی پسند سے ایسا اتروں گا. یہ لوگ خود ہی کنفیوز ہو جائیں. اور وہی ہوا, یہ لوگ کنفیوز ہو گئے کیونکہ پہلے 2 گھر ہیں وہ نمبر 3 اور نمبر 4 نے مال لیے تھے. میں آیا تھا سینٹر والے میں, ایک سائڈ میں نمبر 4 چلا گیا تھا, ایک سائڈ پر نمبر 3. اس طرح ہم پھیل گئے تھے تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں. تھے تو رینڈم, بس میں الگ طریقے میں اتر کے ادھر اپنی سینس آف ہیومر رہی ہے. ہمارے ٹیم میٹ بندے نوک کرتے ہوئے پھر مجھے UMP ملی تو سہارا آیا. میں نے کہا چلو اب رش کر دیتے ہیں ذرا, اپنے فرینڈ وغیرہ کی ہیلپ ہو جائے گی. مجھے پھر ایک دم رائٹ سے ساؤنڈ آیا, لیفٹ سے ساؤنڈ آیا. میں کہا وہ بندہ کدھر ہے, میں سمجھا یہاں پر ہوگا, لیکن پیچھے ساؤنڈ آیا وہ کہ چھت پر بھی ہے. اب میرے گھر کی پچھلی چھت پر, تو پچھلے اوپر میں پھر دراصل وہ سب مجھے کرنا نہیں آتا اس لیے ذرا تھوڑا کنفیوز. ابھی یہ ہاشم بھائی کو اپنے نوک کیا اور فوراً کل بوٹ موومنٹ کر رہے تھے. پھر ادھر گئے, مجھے لگا 2 بندے ہیں. میں نے کہا چلو ایمو ہی اٹھا لیتے ہیں. یہ ہمارے بھائی مار کر کے بتا رہے کہ یہاں پر بندے ہوں گے, یہاں پر اس نے شارٹ گن سے ہمارے اس کو نوک کیا. میں سمجھا بھی دوسرا بندہ ادھر ہی ہوگا, تو اب میں اس کو فنش کر کے سیدھا روم میں چلا جاؤں گا. یہ میں سمجھا دوسرا بندہ ہے. پھر میں نے اس کو ریوائیو دیا. اب یہاں سامنے سے بھی اسی کا ٹیم میٹ ہوگا, کون ہوگا وہ بھی آ جائے گا. پھر سامنے والے روم میں ان کا ہی آئی تھنک ٹیم میٹ تھا, وہ آیا. میں اس کو UMP سے نہ کروں گا. ابھی ذرا سا میرا ٹائر ذرا تھوڑا سا لو ہے, تو اس لیے تھوڑے لو ایکسپیرینس والے بندے آئیں گے. یہاں پھر ہم پورا پہنچیں گے, ڈھونڈا کوئی نہیں ملا. پھر میں US کی طرف جا رہا تھا تو مجھے بگی کی ساؤنڈ آئی. اب یہ بگی والا ہے, یہ آگے جا کر آئی تھنک پتھر کے ساتھ ٹھک جائے گا وہ سامنے. پھر میں نے اپنے ٹیم میٹس کو کہہ دیا کہ یہاں سے ذرا بچ کے. میں سمجھا وہ شاید اسکواڈ ہاؤس چلا گیا, لیکن وہ دیکھیں سامنے بگی ٹھکی ہے نا. میں نے یہاں سے مارا اور یہی آیا تھا اکیلا, لیکن اس کے 2 ٹیم میٹ ہیں پیچھے سے US لے کر آئیں گے. اس کو تو میرے ٹیم میٹ ہی فنش کر دیں گے. پھر یہاں سے مجھے US کی آواز ہے, میں نے اپنے ٹیم میٹس کو مار کر کے بتا دیا کہ یہاں سے بچ کر انیمیز ایڈ کیا. پھر مجھے پتا تھا یہ لوگ وہیں سے رک جائیں گے, اس لیے میں ذرا لیفٹ سے تھوڑا سا روٹیٹ کرے گا. یہ میں روٹیٹ کرنے میں تھوڑا سا بیٹر ہوں, میں بہت اچھا روٹیٹ کر لیتا ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ. یہاں سے وہ دیکھیں وہ لیٹا وہ نظر آیا, اس کو وہ بھی ماری. اب یہ دیکھیے یہ ہمارا نہیں مارا, یہ ہمارا. اب یہ دیکھیں پنگ بھی دیکھیں 68. اب یہ دیکھیں یہ سین ہوا ہے, پر کوئی سمجھ نہیں ہے یہ مارا کس نے ہے. میں نے مارا, انہوں نے مارا ہے, آئی تھنک انہوں نے ہی مارا ہوا شاید. یہ اب یہ دیکھیں کریٹس کا پڑ گیا, پہلے دکھا کے آ رہا تھا. یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی ہوا کیا. بھائی ان کی لوٹ وغیرہ کرنے کے بعد ہم اسکول میں کی طرف بندے ڈھونڈنے چلے گئے. پھر ہمیں یہ بھائی بھگتے ہوئے نظر آئے. بھی دیکھیں پھچ کی آواز بھی آئی, لیکن یہ گاڑی کے نیچے نہیں آیا. یہ پھر ادھر لیٹ جاتا ہے. میں نے کہا اب اس کو تو ایسے ہی ماریں گے. اب اس کا دوسرا ٹیم میٹ بھی ادھر ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. میں سمجھا یہ اکیلا ہے, یہ سکول سے آ رہا تھا, سکول میں ہی ہوں گے. پھر کرتے کرتے میں نے کہا چلے سکول میں دیکھتے ہیں. سکول میں رکا, لیکن سکول کی طرف کوئی نہیں ہوگا, ہمیں کہیں اور سے ہی فائر آئیں گے. ہمارے ٹیم میٹ نے گاڑی نکالی. میں نے کہا چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. پھر ہمیں جدھر ہم نے نوک کیا تھا اسی کی طرف سے وہ دیکھیں ہم فون چلا رہا ہوں, اور میری حالت دیکھیں کس طرح جائے گی. یہ کوئی میں تو بھائی ڈر گیا. اب میں اس کو ٹرائی کر رہا ہوں. اب یہ زیادہ نیچے نہیں آ رہا تھا, وہ تو شکر ہمارا جائرو الحمدللہ بڑا کام آ گیا, اس نے بندہ نوک کر دیا. نہیں تو میری حالت دیکھے میں تو نوک ہو جاتا. اب دراصل رینڈم کے ساتھ کھیلتے ہیں نا, تو ان کے ساتھ اگر نوک ہو جاؤ تو واپس ریوائیو ہونے کے چانسز ہی نہیں رہتے. اس سب کے بعد ہم بندے ڈھونڈ رہے تھے. پھر ہمیں گاٹ کے ادھر جاتے جاتے ڈراپ دیکھا. ہم نے کہا چلو ڈراپ ہے, لیکن ہمارا نمبر 3 کہتا ہے بھائی میرے پاس فلیئر ہے, فلیئر چلانی ہے. میں نے کہا چلا لیں. وہ اس پاگل نے اوپن میں ہی چلا دی. میں نے کہا چلو ہمارے تو خیر ہے, دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. پھر میں نے کہا چلو ہم جا کے اتنے ڈراپ ہی لوٹ لیتے ہیں. یہ لوگ یہ کر رہے ہیں, اب یہ لوگ پیدل آئیں گے. اب یہ دیکھیں میں سمجھا پیچھے ہی ساتھ ہوگا, لیکن یہ تو یہاں تھا. بس میری ذرا کنفیوژن وغیرہ ہے ابھی ذرا گیم میں. ڈراپ لوٹ کے میں نے کہا چلو نمبر 4 اب ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائے گا. ہم نے کہا اپنے بھائی کو بٹھا لیتے. پھر میں نے سوچا اس سے پہلے کوئی رش کرے, میں سیدھا پہلے ہی ہاؤسز میں چلا جاتا ہوں. اور وہ بگی والوں نے رش کر دیا یہاں سے. اب وہ سمجھے تھے یہ لوگ گھر میں ہیں, یا پھر ان کو پتہ تھا وہ ہیں. میں نے اس بھائی کو نوک کیا. اب اس کا دوسرا ٹیم میٹ پتہ نہیں ادھر ہوگا یا نہیں. اب مجھے سامنے سے بندہ بھی آتا ہوا نظر ہے, لیکن میں اس کو چھوڑ دیا. میں نے کہا چلو اس کو بعد میں ماریں گے. لیکن پھر مجھے بعد میں لگتا ہے کہ شاید یہ اکیلا ہی رش کرنے آ گیا تھا بیچارہ. اس نے کہا میں فلیئر پوری لوٹوں گا. پھر ہم نے اس بھائی کو یہاں سے DP کی سپرے سے صحیح گولیاں 25 گولیوں میں اس بھائی کو نوک کیا, اور اس کو خود ہی فنش کر دیں گے. اس کے بعد مجھے ملے گا اب یہ سامنے سے کوئی بندہ سنائپر چلا رہا ہے. آئی تھنک سنائپر تھی, یہ مینی تھی کیا, سوری میں ذرا آڈیو نہیں نہ آ رہی تھی, صحیح بتا نہیں سکتا, اندازہ ہی لگا رہا ہوں.
پھر ہم نے اس کو برسٹ مار کے اپنی ڈی پی سے پورا سپری مارا، برسٹ کیا مارا، ڈی پی سے نوک کیا اور اس کو برسٹ مار کے فنش کر دے۔ 5 گولیوں کا برسٹ آئی تھنک 1-2 گولی گئی ہے، جتنے کا بھی ہے یار، بس ہم کیا لے، ہم نے تو نوک اینڈ فنش کیا۔ تو اگر گیم پلے میں وائس اوور میں اگر آپ کو کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، کیونکہ زندگی میں پہلی بار ویڈیو کے اوپر وائس اوور کر رہا ہوں میں، اس لیے تھوڑا سا کنفیوز اور آواز ذرا ڈل سی رہے گی، تو پلیز گزارا کرنا۔ بس پھر ان سب کو مارنے کے بعد ہم نے اپنا فلیٹ ڈراپ صاف کیا، پھر ہمیں سامنے ڈراپ نظر آیا، ہم نے کہا یہاں پر بندے آئیں گے، لیکن یہ سامنے سکواڈ، اس میں ایک بندہ ہے وہ بوٹ فائر دے رہا ہے، دیکھا سامنے کھڑا ہو کر بوٹ فائر دے رہا ہے۔ اب ہم یہی سمجھے یہ ایک بندہ ہوگا، پھر ہم نے رش کر دیا اوپر۔ تو مجھے یہ پتہ چلا یہ 2 بندے ہیں، دراصل یہ ہوگا یہ 3 بندے ہو گئے۔ میں ادھر جمپ کر کے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کتنا ہے، مجھے ایک نظر آیا، لیکن جب میں نے ادھر جمپ کروں گا نا مجھے پتہ چل گیا یہ پورا 3 بندوں کا اسکواڈ ہے۔ اب ہمارے ایک ٹیم میٹ نے ایک تو نوک کر دیا، لیکن بعد میں بیچارے نوک ہو جائیں گے۔ پھر میں گیا ادھر، آپ نے دیا تھوڑا سا شیگل اور کراؤچ، تو ہم اپنے بھائی کو ریوائیو کر دیں گے اور ہمیں بھائی کہیں گے ایکسیلنٹ ورک، تو اس کے لیے تھینک یو بھائی جان۔ بس مجھے ذرا پتہ تھا کہ یہاں پر بندے، اس لیے میں تھوڑا سا ریڈی ہو کر گیا تھا۔ اس سب کے بعد پھر ہم نے کہا ہمیں زون میں سب سے سینٹر میں، دراصل 6 لائف تھی، ہم لوگ 3 اینمی ہوں گے، تو ہم نے کہا شاید یہیں پر ہوں یہ لوگ، پر یہاں پر گاڑی کھڑی تھی، ہم نے سمجھا یہاں پر ہوں گے، ہم اسی لیے ذرا دیکھ بھال کے اوپر جا رہے تھے، کیونکہ بعض اوقات بہت گندے کیمپرز ہوتے ہیں بھائی، پرو سے ڈر نہیں لگتا، کیمپروں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ایسے کہ میری موومنٹ چیک کریں، جانے سیڑھیوں پہ ہے لیکن میں جا رہا ہوں دیوار میں، یہاں پر یہ بھائی آتے ہم نے ان کو سیدھا فنش ہی کر دیا بھائی، ہیڈ شاٹ۔ انہوں نے ڈی پی چلائی پر ہمیں شکر ہے ڈیمیج نہیں پڑا، لیکن پھر بعد میں ہمیں یہاں پر 2 بندے اور رہ جائیں گے، پھر رہ گئے 5 چلائے اور ہم 3۔ پھر بعد میں سامنے ہمارے ڈراپ ہوا تھا، تو ہم نے کہا شاید ادھر ہی آئے گا کوئی نہ کوئی، پھر ہمیں یہاں سے آتا نظر آیا، میری ٹیم میٹ نے مارک بھی کیا، دیکھا میں اس کو برس بھی دے رہا، لیکن وہ AWM سے اس نے چلو کل چرا لی، سو کہ ویسے زیادہ ڈیمیج تو میرا تھا، کل چور کہیں کا۔ اس کو مارنے کے بعد پھر رہ جائے گا لاسٹ بندہ، اس کو ہم نے بہت زیادہ ڈھونڈا، پھر بعد میں یہ خود ہی اپنے UMP سے پتہ نہیں کون سی گن سے فائر کرتا تھا، کیونکہ مجھے ساؤنڈ نہیں آ رہا تھا UMP سے ہی کرتا ہے، تو UMP سے فائر کرتا ہے۔ میں دیکھیں ہینڈ فری میری بتا دی کہ وہاں پر ہے بندہ، لیکن وہ نکلے گا یہاں سے جہاں پر میرے ٹیم میٹس نے مار کیا۔ میں نے کہا شاید ایسے ہی انہوں نے غلطی سے مار کر دیا، لیکن پھر یاد آیا انہوں نے ایگزیکٹ یہ درخت پہ ہی مارک کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں میں سمجھا ابھی بھی اس کے پیچھے ہے، لیکن نہیں، وہ ہوگا رائٹ والے درخت کے ہی پیچھے جس پر میرے ٹیم میٹس مارک کر رہے ہیں۔ اس بندے کو بھی اس نے ہمیں بھی بڑا ویٹ کرایا اور ڈیمیج بھی دیا، خاص کر نمبر 3 کو، اس کی تو بہت زیادہ ہیلتھ کھاتا جائے گا یہ تھوڑی اور نمبر 3 ہیلتھ کر ہے، یہ پھر ڈیمیج دے کے دیکھیں پھر لو کر دیا۔ تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی مستی کر لیتے، اس کو بڑی کوشش کی، پر یہ اس کو ڈیمیج وغیرہ کچھ نہیں پڑا۔ پھر ہم نے اوپن میں کھڑے ہو کے اس بھائی جان کے سامنے 2-3 بار ڈانس کیا، پھر ہم نے ایسے ہی 2-3 بار ڈانس ہی کیا، اور ایک بار اور یہ ہو جائے، یہ میرا کہیں سیٹنگ والا بٹن ہی کھل گیا تھا، یہ لیلا میں لیلا۔ یہ سب کرنے کے بعد یہ ہم یہ پتا تھا بھائی زون میں تو آئیں گے، پھر ہم نے اس کو پوری ڈی پی کی میگ ماری، تب جا کے یہ لیٹا اور اس کو کوئی گولی لگی تو یہ بندہ پورا فنش ہوا، اور یہ دیکھیں ہمارے ہو گئے ماشاءاللہ سے 19 کلز، اور اب ہم آ جائیں گے اپنے پلیٹینیم 3 پہ۔ تو گائس آپ کو ویڈیو اور وائس اوور ذرا گزاری لائک لگاؤ، تو پلیز ہمیں تھوڑی سا بتائیے گا ہم کیا امپرومنٹ لائیں، اور ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیے گا، اور اگر نہیں کرے تو پلیز کر دیجیے گا، نیا چینل ہے اور ہمیں میں کوشش کر رہا ہوں اب اپنا وائس اوور تھوڑا سا کانفیڈنس لاؤں، اور آپ کو بیک گراؤنڈ میں تو نوائس وغیرہ آ ہی رہا ہوگا، ظاہری بات ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنا گیم پلے بھی تھوڑا بیسٹ بنا رہے ہیں۔ چلیں کوئی غلطی ہوگی معاف کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔